حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ایک شاگرد کو ساتھ لے کر کسی سفر پر نکلے۔ راستے میں ایک جگہ رکے اور شاگرد سے پوچھا کہ تمہاری جیب میں کچھ ہے؟ شاگرد نے کہا میرے پاس 2 درہم ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جیب سے 1 درہم نکال کر اسے دیا اور فرمایا یہ 3 درہم ہو جائیں گے، قریب ہی آبادی ہے تو وہاں سے 3 درہم کی روٹیاں لے آؤ۔ وہ گیا اور 3 روٹیاں لی۔ راستے میں آتے ہوئے سوچنے لگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو 1 درہم دیا تھا اور 2 درہم میرے تھے، جبکہ روٹیاں 3 ہیں۔ ان میں سے آدھی روٹیاں حضرت عیسیٰ کھائیں گے اور آدھی روٹیاں مجھے ملیں گی، جبکہ پیسے میرے زیادہ ہیں، لہٰذا بہتر ہے کہ میں 1 روٹی پہلے ہی کھا لوں۔ چنانچہ اس نے راستے میں 1 روٹی کھا لی اور 2 روٹیاں لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ آپ علیہ السلام نے 1 روٹی کھا لی اور اس سے پوچھا 3 درہم کی کتنی روٹیاں ملی تھی؟ اس نے کہا 2 روٹیاں ملی تھی، 1 آپ نے کھائی اور 1 میں نے کھائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک دریا آیا۔ شاگرد نے حیران ہو کر پوچھا اے اللہ کے نبی، ہم دریا عبور کیسے کریں گے جبکہ یہاں تو کوئی کشتی بھی نظر نہیں آتی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا گھبراؤ مت، میں آگے چلوں گا، تم میری آبا کا دامن پکڑ کر میرے پیچھے چلتے آؤ، خدا نے چاہا تو ہم دریا پار کر لیں گے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریا میں قدم رکھا اور شاگرد نے بھی ان کا دامن تھام لیا۔ خدا کی اذن سے آپ نے دریا کو اس طرح پار کر لیا کہ آپ کے پاؤں تک بھی گیلے نہ ہوئے۔ شاگرد نے یہ منظر دیکھا تو دیکھ کر پوچھا میری ہزاروں جانیں آپ پر قربان۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ جیسا صاحب اعزاز نبی تو پہلے مبعوث ہی نہیں ہوا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ معجزہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ اس نے کہا جی ہاں، میرا دل نور سے بھر گیا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہارا دل نورانی ہو چکا ہے، نور سے بھر چکا ہے، تو بتاؤ روٹیاں کتنی تھی؟ اس نے کہا حضرت روٹیاں بس 2 ہی تھی۔ پھر آپ علیہ السلام وہاں سے چلے۔ راستے میں ہرنوں کا ایک غول گزر رہا تھا۔ آپ نے ایک ہرن کو اشارہ کیا، وہ آپ کے پاس چلا آیا۔ آپ نے ذبح کر کے اس کا گوشت کھایا اور شاگرد کو بھی کھلایا۔ جب دونوں گوشت کھا چکے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی کھال پر ٹھوکر مار کر کہا اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ مطلب جو ہرن انہوں نے ذبح کیا تھا اس کی کھال پر ٹھوکر ماری اور فرمایا اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ ہرن زندہ ہو گیا اور چوکڑیاں بھرتا ہوا دوسرے ہرنوں سے جا ملا۔ شاگرد یہ معجزہ دیکھ کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے آپ جیسا نبی اور معلم عنایت فرمایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ معجزہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ شاگرد نے کہا اے اللہ کے نبی، میرا ایمان پہلے سے دوگنا ہو چکا ہے، میرا دل نورانی ہو چکا ہے اور نور سے بھر چکا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر بتاؤ روٹیاں کتنی تھی؟ شاگرد نے کہا حضرت روٹیاں 2 ہی تھی۔ دونوں راستے چلتے گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک پہاڑی کے دامن میں سونے کی 3 اینٹیں پڑی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا 1 اینٹ میری ہے اور 1 اینٹ تمہاری ہے اور تیسری اینٹ اس شخص کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی۔ یہ سن کر شاگرد بہت شرمندہ ہوا اور شرمندگی سے بولا حضرت تیسری روٹی میں نے ہی کھائی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس لالچی شاگرد کو چھوڑ دیا اور فرمایا 3 اینٹیں تم لے جاؤ۔ یہ کہہ کر حضرت عیسیٰ وہاں سے روانہ ہو گئے اور لالچی شاگرد اینٹوں کے قریب بیٹھ کر سوچنے لگا کہ انہیں کیسے گھر لے جائے۔ اسی دوران 3 ڈاکو وہاں سے گزرے۔ انہوں نے دیکھا ایک شخص کے پاس سونے کی 3 اینٹیں ہیں۔ انہوں نے اسے قتل کر دیا اور آپس میں کہنے لگے کہ اینٹیں 3 ہیں اور ہم بھی 3 ہیں۔
लिहाजा हर शख्स के हिस्से में एक एक ईंट आती है। इत्फाक से वो भूखे थे। उन्होंने एक साथी को पैसे दिए और कहा कि शहर करीब है, तो वहाँ से रोटियां ले आओ, इसके बाद हम अपना अपना हिस्सा उठा लेंगे। वो शख्स रोटियां लेने गया और दिल में सोचने लगा, अगर मैं रोटियों में जहर मिला दूं तो दोनों साथ मर जाएंगे और तीनों ईंटें मेरी हो जाएंगी। इधर उसके दोनों साथियों ने आपस में मशवरा किया कि अब उसको तो हमने रोटियां लेने भेज दिया है, तो अगर हम अपनी इस साथी को कत्ल कर दें तो हमारे हिस्से में सोने की 1.5 ईंट आएंगी। उन्होंने आपस में मशवरा किया कि अगर हम अपनी साथी को कत्ल कर दें तो हमारे हिस्से में सोने की 1.5 ईंट आएगी, लेकिन अगर वो जिंदा रहा तो फिर हमें एक एक ईंट मिलेगी, तो बेहतर है कि हम दोनों मिलकर उसको कत्ल कर देते हैं। उन्होंने ये मशवरा किया और उसका इंतज़ार करने लगे। जैसे ही उनका तीसरा साथी जहर आलूद रोटियां लेकर आया तो इन दोनों ने मंसूबा के मुताबिक उस पर हमला करके उसे कत्ल कर दिया। जैसी वो लेकर आया रोटियां खाने से पहले ही उन दोनों ने मिलकर उसको कत्ल कर दिया। फिर जब उन्होंने रोटी खाई तो वो दोनों भी जहर की वजह से मर गए। वापसी पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ से गुजरे तो देखा कि ईंटें वैसी की वैसी रखी हैं, जबकि इनके पास 4 लाशें भी पड़ी हैं। आपने ये देखकर ठंडी सांस भरी और फरमाया, दुनिया अपने चाहने वालों के साथ यही सलूक करती है। ये है दुनिया और उसकी मोहब्बत, जिसके लिए मैं और आप दिन रात एक दूसरे से सबकत ले जाने के लिए बेताब हुए जा रहे हैं, और दरअसल ये हमें पल पल मौत से करीब किए जा रही है। तो दुनिया की लालच और हिर्सो हवस में हम एक दूसरे का हक मार रहे हैं, अपनी आखिरत को ख़राब कर रहे हैं। तो ये जो हमारे नसीब में है वही हमें मिलेगा। अगर हम किसी से छीन कर भी रोटी ज़्यादा खा लेंगे तो वो हमें हज़म नहीं होगी। जो हमारे नसीब का है वो अल्लाह ताला ने हमें दिया है, हमें उस पर शुक्र अदा करना चाहिए। और किसी की दी हुई, अल्लाह ने अगर किसी और को हमसे अच्छी चीज़ दी है और अच्छी नेमतें दी है तो हमें अल्लाह ताला के से शिकवा नहीं करना चाहिए और ना ही उनसे हसद करना चाहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें भी वो सब चीज़ें देगा वक्त आने पर, क्योंकि नसीब जो है वो अल्लाह ताला बदलने पर कादिर है। तो इसलिए अल्लाह ताला से उम्मीद रखनी चाहिए और अल्लाह ताला ही से दुआ करनी चाहिए, किसी से हसद नहीं करना चाहिए। वक्त मिले तो इस पहलू पे सोचिएगा ज़रूर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताइए, अपनी राय का इजहार कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।